یہ کیا وجہ ہے؟ عموماً تو حکومت یہ کام کرتی ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتی ہے. مثلا آپ لوگوں نے استعفے دیے تھے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے رہے تھے، پی ٹی وی پہ حملے ہو رہے تھے، لیکن حکومت اپنے فائدے کے لیے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، استعفے منظور نہیں کر رہی تھی. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو اشتعال دلایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، مقدس ماہ ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، حضور کی ولادت کا مہینہ اور حضور کی ولادت کا دن قریب، اس پہ پوری قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر اسی ہفتے میں جو ایک فرانسیسی صدر کی طرف سے خاکوں پہ بات ہوئی، حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، پوری دنیا میں ملت اسلامیہ سیخ و پا ہے اور رنج و غم کا اظہار بھی مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے. اس کی بھی اپنی طرف سے، اہل پاکستان کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میرا ہی سوال ہے آپ کی وساطت سے پی ڈی ایم کی قیادت کو، پوری قوم کو، کہ کون سے حالات تھے کہ مولانا نے پچھلے سال اکتوبر میں بھی دھرنا دیا؟ اس دھرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ جبکہ کشمیر ایشو سلامتی کونسل میں پرائم منسٹر کی سپیچ، دوبارہ اس ایشو کو زندہ کیا گیا، اجاگر کیا گیا، بہتر انداز میں اس پہ بات ہوئی، بہتر انداز تک یہ میسیج دنیا تک پہنچا. پھر پاکستان میں بھی اس ایشو کو، کافی عرصے سے یہ ایشو دب چکا تھا، پاکستان میں بھی اس ایشو کو دوبارہ لوگوں میں زیر بحث آیا، ڈسکشن ہوئی، ریلیاں ہوئیں، جلسے ہوئے، سیمینار ہوئے، کانفرنسز ہوئیں. ان سب کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں نا، ایک ایشو تو ہے کہ کشمیر ایک ایشو ہے، متنازع علاقہ ہے، اور اس کشمیر کے لیے تو دیکھیں نا، ہندوستان خود سلامتی کونسل گیا، وہ خود موور ہے. لیکن اس کو تو وہ سلامتی کشمیریوں نے اپنے خون سے زندہ رکھا ہوا ہے نا. اس یقیناً دوران یہ ہوا کہ مودی ہماری نے کشمیر کو ہڑپ کیا. آپ کی حکومت کیا کر سکی ان کے لیے؟ 1.5 سال سے وہ محاصرے میں ہیں، ہم ادھر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. دیکھیں نا، اس پہ یہی چیز میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہے ہیں، اور پھر 1.5 سال سے وہ محاصرے میں ہیں اور کرفیو کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بجائے ان کے ساتھ جس طرح کی بھی ہمدردی، جس طرح کی بھی سپورٹ اس کا اظہار کیا جاتا، تو انٹرنلی ایک گورنمنٹ کو بلیم کر کے ایک احتجاجی جلسہ، احتجاجی جلوس، احتجاجی دھرنا 2 ہفتے کا آ کے یہاں بیٹھنا، پھر اٹھ جانا، اچھی بات. پھر انہی دنوں واقعہ ہوتا ہے، پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری انوالومنٹ کی بات کرتے ہو ہندوستان کو بڑے واضح واشگاف الفاظ میں، تو پھر کوئی ثبوت دو. کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ہمیں نہ دو، سلامتی کونسل کو دو، دنیا کو دو، کسی سالس کو دو، کسی تیسرے ملک کو دو. اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم ان لوگوں کو کوئی ذمہ دار. ثبوت نہ وہ دے سکتے ہیں، اچھا، نہ ہندوستان دے سکا ہے، نہ دے سکے گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، پاکستان پہ اٹیک کیا، رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا، پھر جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا گیا، پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. فواد چودھری، میں نہیں کہتا سمجھتا کہ وہ، میں اسمبلی میں موجود تھا، میں نے خود ان کی ساری سپیچ سنی، اور ہم نے اس وقت، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو درست بھی کیا، اور انہوں نے، ان کا کہنے کا مقصد پلوامہ کے واقعہ کے بعد جو ہندوستان نے پاکستان پہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، تو ہم نے اس کا جواب ان کی دھرتی میں جا کے دیا. یعنی سلپ آف ٹنگ تھا، وہ سلپ آف ٹنگ تھا، یا جوش خطابت میں، یا سمجھ نہیں سکے. پلوامہ کے واقعہ کے بعد انہیں کہنا چاہیے تھا کہ بالا کوٹ کا حملہ رات کے اندھیرے میں چپکے، اور اس کا جواب دن کے اجالے میں برملا طریقے سے ہم نے دیا، ٹھیک انداز میں دیا. کہنا تو اس طرح چاہیے تھا. تو لیکن اس میں وہ پلوامہ کہہ گئے، جسے ایک ایشو دے دیا گیا، اور اس ایشو پہ ہندوستان شادیانے بجا رہا ہے، اور جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ نہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، نہ حقیقت میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی. اس کی انٹرپریٹیشن پھر ہندوستانی میڈیا نہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا، لیکن آپ دوسرے کے سلپ آف ٹنگ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس سے پہلے جو اویس نورانی کا سلپ آف ٹنگ تھا، اس کو حکومت نے کتنا بڑا ایشو بنا دیا. لیکن جی وہ بھی سلیم صافی صاحب، اس سے بھی میں سلپ آف ٹنگ نہیں کہوں گا، لیکن
کس طرح وہ کہہ گئے. حالانکہ میں دیکھیں اگر تحریک پاکستان کی مخالف تھی تو جمعیت علماء اسلام ہند تھی. جمعیت علماء پاکستان کبھی بھی نہیں تھی. نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹانگ تھا کہ نہ وہ بلوچستان کے ہیں، نہ کبھی ان کی پارٹی کا یہ منشور رہا ہے. ان کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، تو ادھر تو آپ سلپ آف ٹانگ نہیں مانتے. میں آپ ہی کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، بیک گراؤنڈ ان کا ایسا نہیں تھا. مولانا اگر کہتے تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ان کی جماعت تھی، ان کے بڑوں کی یہ ایک سوچ تھی. تو جمعیت علماء پاکستان کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کہہ گئے جوش خطابت میں کہہ گئے، یا جن لوگوں کے ساتھ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے، تو پھر آپ لوگ، آپ کی پارٹی نے ان کا جینا کیوں حرام کیا؟ نہیں، کوئی کسی کا جینا حرام نہیں کیا گیا. لیکن اس لیول پہ آ کے جو بندہ نیشنل لیول پہ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو اسے محتاط گفتگو کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. اور جن لوگوں میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی تو اس سے ہم یہ بڑا واضح نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسی سوچ والے لوگ اگر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہوگا. درجنوں مرتبہ خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اس طرح کا سلپ آف ٹنگ ہو چکا ہے، تو انسان تو غلطی کا ہوتا ہے جوش خطابت میں بھی آ جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک بات. اور ان کو ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا. دیکھیں جی، جس طرح ایک ان کا واقعہ نہیں ہے نا، وہ سیریز آف ایونٹس ہیں، سیریز آف سپیچز ہیں. مختلف لوگ، محمود خان نے کیا کہا، مولانا نے کیا کیا، مریم نواز نے کیا کہا، سارے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس میں پاکستان کی وادیت، سالمیت، پاکستان کے اداروں پہ اٹیک، یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، مثلا میں تو سب کو، عمران خان کو بھی محب وطن مانتا ہوں، آپ کو بھی مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، تو آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں؟ لیکن جی خاص کر مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں اب مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا ہے. مسلم لیگی لیڈرشپ کو، حالانکہ ان کا کوئی مسلم لیگی کردار نہیں تھا، اس وقت کی مسلم لیگ یا تحریک پاکستان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ کے بارے میں ان کے باوجود جو لیڈرشپ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو لوگ، جو میری ساری پالیٹکس بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کا تھا، تو جو اینٹی پیپلز پارٹی جتنے ایلیمنٹ تھے وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے اور نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے. اور بوجہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی کہ یہ مسلم لیگی رہنما ہے، کہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ واقعی مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے. اور پھر جیسے آئے پولیٹکس میں، جیسے آئے ہمارے ساتھ آئے، جیسے آئے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پھر پرو اسٹیبلشمنٹ بھی تھے، پھر آ کے ایک بار انہیں نکالا گیا، پھر وہ جیسے دوبارہ آئے، پھر ان کی ٹیون تبدیل ہوئی، پھر وہ نکالے گئے، پھر وہ آئے، پھر ان کی ٹیون تبدیل ہوئی. تو اب تو بے شمار ان کی ایسی بے شمار ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. دیکھیں مثلا کون سا سٹیٹمنٹ ایسا ہے جو ان کے حب الوطنی کو مشکوک کر دیتے؟ ایک سٹیٹمنٹ بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن، کسی ایک میڈیا کے فورم پہ، امتیاز عالم کا کو فورم تھا، جی سافما کے فورم، سافما، انہوں نے دو قومی نظریے کی نفی کی. بڑے واشگاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک لائن لگا دی گئی ہے، جب کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ہمارا کھانا پینا ایک، ہمارا رہنا سہنا ایک، ہمارا اڑونا بچھونا ایک. جب کہ ہم ایک نہیں ہیں، ایک ہوتے تو ہمیں یہ دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں جو بہت سب سے بڑی اس ریجن میں، لیکن اس خطاب کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. ہم یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک نے، دیکھیں مسلم لیگ کی لیڈرشپ، مسلم لیگ کا نام،
اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ پاکستان پہ نچھاور کیا، قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی خان یا جتنی اس وقت کی لیڈرشپ تھی، سردار عبدالرب نشتر تک. نہیں، دو قومی نظریے کے بارے میں ایک علمی بنیادوں پہ ایک مختلف رائے رکھنا، یہ کیا کسی کی پاکستانیت کو مشکوک کر دیتی ہے؟ لیکن یہ پاکستان تو مرز وجود میں ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ آیا کہ بر صغیر انڈو پاک کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت ہو. تو اگر بندہ وہی کہہ دے کہ وہ سوچ ہی غلط تھی، وہ نظریہ ہی غلط تھا، تو پھر بندہ سوچنے پہ تو مجبور ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جس نظریے پہ پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، بچوں بچیوں ماؤں بہنوں نے عصمتوں کی قربانیاں دیں، لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے قبروں کی میں ذرا قربانیاں. سمجھنا چاہتا ہوں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ چلے ٹھیک ہے، میں خود بھی قائد اعظم کی ان کوششوں کی ستائش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ایک نئی مملکت کا مطالبہ کیا، اور پھر مودی نے اب اس پہ مہر تصدیق بھی ثبت کر لی. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کر دی، تو اس سے مراد کیا ہے دو قومی نظریے سے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت نعرہ تھا دو قومی نظریے کا، جو مفہوم تھا، جو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرے، غلط مطلب لے یا غلط انداز میں سوچے یا غلط انداز میں اس کے خلاف کچھ سٹیٹمنٹس دے، تو میں تو یقیناً سمجھوں گا کہ جو دو قومی نظریے کی نفی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، وہ پاکستان کی لیکن مخالفت اس کرتا سے ہے. پہلے بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے آ کے اسمبلی کے ممبر اور وزیر اعظم کی حیثیت سے آئین پاکستان اور اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا. تو ان کے ایک تقریر سے آپ یہ دیکھیں جی، کیا معنی کہا؟ ایک تقریر نہیں ہے، ایک تقریر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ بہت سارے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں، پچھلا ٹینیور گزرا وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، ایاز صادق سپیکر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سپیکر تھے، بے شمار ٹیررزم کے واقعات ہوئے پاکستان میں، خودکش بمبار، دہشت گردی، ہمارا کوئی مدرسہ، ہمارا کوئی اسکول، ہمارا کوئی کالج یونیورسٹی، ہماری کوئی امام بارگاہ، ہماری کوئی جنازہ گاہ، ہمارا اولیاء کرام کی درگاہ، کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں جو ہٹ نہ ہوئی ہو، جس میں ہزاروں بے گناہ مسلمان بھی شہید ہوئے. یہ انڈیا کروا رہا ہے؟ یقیناً اس میں را کی انوالومنٹ ہے، یقیناً، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی جو خودکش دھماکے اور یا دھماکے یہ انڈین کروا رہا ہے؟ را کی انوالومنٹ لازم. اچھا، اب بالکل را کی انوالومنٹ. اچھا، میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں نا. اب مولانا فضل الرحمان پہ 3 خودکش حملے ہوئے، امیر مقام پہ 2 خودکش حملے ہوئے، آفتاب شیرپاؤ پہ 3 خودکش حملے ہوئے جو ابھی پی ٹی ایم کے ہیں. ان جماعتوں کے درجنوں لوگ شہید کرائے گئے، اے این پی کے سینکڑوں لوگ وہ اس کا نشانہ بنے. اسفندیار ولی خان پہ خودکش حملہ ہوا، میاں افتخار کے بیٹے کو شہید کیا گیا. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، نہ پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں جس وقت یہ اے پی ایس ہو رہا تھا آپ کا ادھر دھرنا جاری تھا، نہ عمران خان صاحب پہ کوئی آج تک خودکش ہوا ہے، نہ پرویز خٹک صاحب پہ ہوا ہے، نہ اور کچھ ہوا ہے. تو یہ کیسے انڈین ایجنٹ ہے؟ یہ انڈین اتنے بیوقوف ہے جو اپنے یہاں پہ ایجنٹوں کو مار رہے ہیں اور اپنے مخالفوں کو چھوڑ رہے ہیں. میں نے ان میں سے کسی کو ایجنٹ نہیں کہا، صافی صاحب، معذرت کے ساتھ. یعنی آپ کہتے ہیں ان کے آپ کی نظر میں حب الوطنی مشکوک ہے. دیکھیں 3 خودکش حملے پرویز مشرف پہ بھی ہوئے. وہ تو آپ کی پارٹی میں نہیں تھا نا، فوج پہ ہوئے نا. ہاں نہیں، فوج نے تو بہت سارے شہداء دی. آرمی چیف تھا نا. پنڈی مسجد میں شہادتیں ہوئیں، بہت سارے فوجی حضرات کی اور ان کی فیملیز کی شہادتیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میاں افتخار حسین اور فوج شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، امیر مقام اور وہ فوج شانہ بشانہ لڑ رہی تھی. مولانا فضل شیرپاؤ الرحمان پہ بھی اٹیک ہوا، بالکل وہ مشرف اور شوکت عزیز کی کیبنٹ میں تھے. شوکت عزیز پہ بھی خودکش بمبار حملہ ہوا، وہ بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے دوران کمپین ان پہ. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب پہ کوئی نہیں ہوا. نہیں، اگر ایسی بات ہے ٹیررزم کے خلاف پرائم ٹارگٹ تو پھر عمران خان صاحب ہونا چاہیے تھے نا. اب ہے نا، اب لائم لائٹ میں ہے نا. اس وقت
پی ٹی آئی کا وہ سائز نہیں تھا، پی ٹی آئی اس لیول پہ نہیں تھی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی تھی، اور جس وقت ہم جس وقت ہم دھرنا دے رہے تھے اس وقت خان صاحب یہ میرا سبجیکٹ ہے، سائز کی بات نہیں ہے جی، سائز کی بات نہیں ہے، سائز یہ ہے کہ جتنے بھی ملٹری آپریشن ہوئے جس میں ان قربانیوں کا جس کا آپ نے ذکر کیا، عمران خان صاحب ان کے مخالف تھے، کن کے؟ ان آپریشنوں کے مخالف تھے، نہیں اس میں عمران خان صاحب کا اور وہ آپ کے وزیر اعلیٰ ٹی ٹی پی کو دفتر دینا چاہ رہے تھے، بڑے ان کی سوچ بالکل بڑی واضح تھی کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور بیٹھ کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کی ایک سوچ تھی، تو انڈین کے ایما پہ دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کی بات آپ کریں، ان کو دفتر آپ دیں، اور انڈین ایجنٹ کوئی کسی کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے، نہ سمجھی میں استعمال ہو سکتا ہے، اسے کوئی استعمال اپنا کوئی اسے استعمال کر سکتا ہے، تو صرف اس وجہ سے عمران خان کی یہ سوچ تھی کہ اپنوں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کی جائے۔ فرنٹ لائن پہ کون تھے؟ اپنے تھے، پاکستانی تھے، مسلمان تھے، طالبان تھے، تو وہ عمران خان صاحب کی سوچ یہ تھی کہ اپنوں کے ساتھ بات کی جائے کہ یہ بیرونی دشمنوں کے شکنجے سے نکل سکے۔ نہیں، میں یہ جو سمجھنا چاہ رہا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انڈین شہ ہے ان کو، تو اگر یہ مولانا فضل الرحمان، یہ امیر مقام، یہ آفتاب شیرپاؤ، یہ اسفندیار ولی خان اگر انڈین بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو تو ایسٹ ہونا چاہیے نا انڈیا کے لیے، تو انڈین کارندے ان کو تو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے سینکڑوں دن دھرنا کیا۔ میں نے کہا جی صافی صاحب، آپ جان بوجھ کے انہیں اس سائڈ پہ، میں نے کہا میر مقام انڈین ایجنٹ ہے، میں نے کہا کہ اسفندیار ولی انڈین ایجنٹ ہے، میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں، اچھا چلے وہ نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو نہیں یہ کہا، اور امیر مقام اس وقت کے سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اس وقت وہ بھی منسٹر تھے، 2002 کی اسمبلی کے ممبر تھے، اس کیبنٹ میں وہ ہمارے کیبنٹ کو لیگ رہے، امیر مقام رہے اس سسٹم میں، بعد میں آ کے میں اپنا سوال ریپریز کر دیتا ہوں، میں سوال یہ پریز کرتا ہوں کہ دیکھیں اس دوران بے نظیر بھٹو کو انہوں نے نشانہ بنایا، جی جی، اے این پی کو جلسے کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، باقی یہ سب جماعتوں کے ساتھ یہ رویہ، مولانا فضل الرحمان کے خلاف اتنا سب کچھ، قاضی حسین احمد پہ بھی خود کو حملہ ہوا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی انڈیا کی دشمن ہے، اور اگر پی ٹی آئی واقعی اس ملک کی محافظ ہے، تو پھر ان لوگوں کا جو آپ لوگوں کے بقول انڈین شہ پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا پرائم نشانہ تو خدا نخواستہ پی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا نا، تو پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں، اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت کا اور آج کے وقت کا کمپیریزن نہ کریں، آج کوئی کسی کی لائن ٹو کر سکتا ہے، اس وقت کو کسی کی لائن ٹو نہیں کر رہا ہوگا۔ میں اس کمپیریزن میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون اس کا، میں تو آج پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آج جو کچھ اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، اس قسم کی سٹیٹمنٹس انہیں ان حالات میں نہیں دی جانی چاہیے۔